الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ علی بن ابی طالب ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون علی اللہ حجۃ بعد الرسل. صلوات پڑھیں گے مل کر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سامنے کرام، حجت خدا کے عنوان پر گفتگو جاری و ساری ہے. آیت جو آپ کے سامنے بیان کی سورہ نساء کی کہ جس میں پروردگار نے اپنی حجت کا تذکرہ کیا ہے اور نبی اور رسول اور پیغمبروں کو بھیجنے کا فلسفہ بتایا ہے کہ میں نے یہ نظام ہدایت قائم کیوں کیا ہے، یہ نظام ہدایت میں نے کیوں رکھا ہے. تو آیت یہی بتا رہی ہے کہ رسولا مبشرین و منذرین. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو رسولوں کو خبر دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے. اس لیے کیوں بھیجا ہے؟ لِأَلَّا، اس لیے یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ لوگوں پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے اور قیامت والے دن لوگ اپنی حجت کو خدا پر قائم نہ کر سکیں. حجت سے مراد یہاں پر دلیل، حجت سے مراد یہاں پر یعنی ہم نے اپنی ہدایت کے انتظام کو مکمل کر اپنے اوپر سے تمام چیزوں کو ہٹا دیا. یعنی کوئی قیامت میں آ کر ہم سے یہ حجت نہیں کر سکتا ہے کہ آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغام تو بھیجا نہیں تھا، آپ نے ہمارے پاس تو کوئی سلسلہ تو بھیجا نہیں تھا، آپ نے ہمارے پاس تو کوئی نبی بھیجا نہیں تھا. اللہ نے کہا نہیں، ایک بھی فرد نہیں تھا، ہماری حجت تھی. ایک بھی فرد نہیں رہ جائے گا، ہماری حجت ہوگی. جو ہے عزیزان محترم، خلاصہ بیان کر رہا ہوں. کوئی بھی نہیں تھا، آدم کی شکل میں ہماری حجت تھی. کوئی نہ ہوگا، مہدی کی شکل میں ہماری حجت ہوگی، آئمہ کی شکل میں ہماری حجت موجود ہوگی. اور اس پر معصوم کا قول صلوات پڑھیے گا مل کر محمد آل محمد. کہ اگر صرف دو شخص رہ جائیں کائنات میں تو ان میں سے ایک حجت ہوگا جو اللہ کی حجت ہوگا، ایک حجت ہوگا. اور ان دونوں میں سے اگر کوئی پہلے مر جائے تو جو بچنے والا ہے وہ حجت خدا ہے. نظام ہدایت دیکھ رہے ہیں پروردگار کا. اللہ نے کہا دیکھو، جب ہم نے پہلا بنایا تو پہلے بنا کر ہم نے اس کی عزت اور احترام کو واضح کروا دیا کہ پہلی منزل پر ہماری حجت کی عزت کو سمجھو. پہلی منزل پر حجت کون ہے؟ حضرت آدم. جب حضرت آدم کو بنایا تو فرمایا دیکھو کہ پہلی منزل پر ہماری حجت کی عزت کو سمجھو کہ ہم نے اسے تخلیق تو کر دیا لیکن تخلیق کر کر چھوڑ نہیں رہے ہیں. ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ جب ہم اس میں اپنی روح کو پھونکے تو سب تعظیماً جھک جانا، تب تم سب اس کے سامنے سجدہ کرنا. اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کی حجت ہوتی ہے نا، اس کے سامنے جھکا جاتا ہے، اکڑا نہیں جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا تو مجھے بتائیے. اس کے سامنے جھکا جاتا ہے، اس کے سامنے اکڑا نہیں جاتا، اس سے پوچھا جاتا ہے، اسے بتایا نہیں جاتا، اسے تسلیم کیا جاتا ہے، اسے تسلیم کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی.
اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے کس پر؟ نبی پر اور نبی جیسوں پر. فقط نبی نہیں ہے، نبی پر اور نبی جیسوں پر. یہ نبی جیسے کون ہے؟ اگر دنیا کے پاس نبی جیسا کوئی ہے تو لائیے، ورنہ جسے ہم دکھا رہے ہیں اسے تسلیم کیجیے کہ یہی ہے فقط نبی جیسے. تو وہ کون ہوں گے؟ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. مختصر سا واقعہ ہے کہ ہجرت ہوئی، مہاجروں کو انسانوں کا بھائی بنایا، سب کو سب کا بھائی بنایا جا رہا تھا. رسول نے اعلان کیا یاد رکھو جس کی حرکات سے ملیں گی، جس کا کردار جس کے کردار سے ملے گا، یعنی مختصر کروں جو جس جیسا ہوگا میں اسے اس کا بھائی بناؤں گا. اب پہلے کو دوسرے کا بھائی، دوسرے کو تیسرے کا بھائی، تیسرے کو چوتھے کا بھائی، چوتھے کو پانچواں کا بھائی. رسول بھائی بناتے بناتے جب نظر گھما کر دیکھا تو علی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گریا کر رہے ہیں. رسول قریب آئے، یا علی کیا معاملہ ہے، کیوں گریا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ آواز دے کر کہا اس لیے کہ میرا اعلان نہیں سنا تھا، میں نے کہا تھا جو جس جیسا ہوگا، جس کا کردار جس کے کردار سے ملے گا، جس کی حیثیت جس کی حیثیت سے ملے گی. علی تم جیسا ان میں کوئی نہیں ہے، تم آخرت میں بھی مجھ جیسے ہو، دنیا میں بھی مجھ جیسے. توجہ کیجئے گا، مجھے آج وہ حدیث کو مکمل کرنا ہے لیکن تھوڑی تمہید کے ساتھ تاکہ وہ بات بن جائے اور پھر حدیث سنائے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگ حدیثیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے بور ہونے لگتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کلام میں نے کل بھی کہا تھا کلام امام بھی حجت ہوتا ہے، امام کا قول بھی حجت ہوتا ہے. امام جو کہہ دے وہ کہہ دے. اب سنیے گا حجت خدا کا معیار دیکھیے. تو نبی جیسے کون ہیں؟ علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، یہ ہیں نبی جیسے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں اور ملائکہ دونوں درود بھیجتے ہیں رسول پر، تم بھی رسول پر درود بھیجو. صلو علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی درود بھیجو، اور صرف درود بھیجنا نہیں ہے، وسلموا تسلیما، ان کو ایسے تسلیم کرنا ہے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. صرف درود کا حکم نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں نے درود پڑھ لیا تو کافی ہو گیا، نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اسے ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. اب تسلیم کی منزل ہمیں کون سمجھائے؟ یہ تسلیم کی منزل ہمیں کون سمجھائے؟ تو ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ہمیں تسلیم کی منزل سمجھ میں آئی. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ دیکھیے. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے پاس آئے، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے. کس میں دیکھا ہے؟ خواب میں دیکھا ہے. کیا دیکھا بابا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہاری گردن پر چھری چلا رہا ہوں. تو جناب اسماعیل کا جواب تھا بابا جو آپ نے دیکھا ہے اسے کیجئے، یہ ہے تسلیم کی منزل، یہ ہے تسلیم کی منزل. بابا جو آپ یہ نہیں کہا کیا یہ خواب آپ لا کر مجھ پر کیا مسلط کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی حجت ہے، ان کا خواب بھی حجت ہوا کرتا ہے. پوچھا نہیں، بولا جو آپ نے دیکھا ہے اسے بجا لائیے. یعنی تسلیم کی منزل یہ ہے کہ جب حجت کہے تو اسے فوراً مان لیا جائے. جملہ سماعت فرمائیے گا، جب حجت کہے تو اسے فوراً مان لیا جائے، اسے ویسے تسلیم کیا جائے جیسے جناب اسماعیل نے حضرت ابراہیم کی بات کو تسلیم کیا. میں جملہ کہہ رہا ہوں، وہ جناب ابراہیم نے خواب بیان کیا، بیٹے نے مان لیا. دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایک نے کہا دوسرے نے تسلیم کیا. اب تسلیم کرنے والا جو ہے وہ اسماعیل کی طرح تسلیم کرے، اور جو تسلیم کروانے والا ہے وہ ابراہیم کے لیے بتائے. اب زہرا دربار میں آ کر کوئی خواب بیان نہیں کر رہی تھی، زہرا دربار میں سند دکھا رہی تھی. اب جو اسے تسلیم کرے تو وہ ہے، اگر نہیں کرے تو نہ کل اس کا کوئی وجود تھا نہ آج اس کا کوئی وجود تھا. توجہ کیجئے گا جی.
اللہ نے پہلی منزل پر ہمیں سمجھایا کہ یہ میری حجت ہے، تو جب میں اس میں اپنی روح کو پھونکوں تو سب کیا کرنا ہے؟ جھک جانا. یعنی اس کا مطلب جب نبوت والی حجت سمجھانی چاہیے، جملہ کہہ رہا ہوں میرے ساتھ رہیے گا، جب نبوت والی حجت سمجھانا چاہیے تو اللہ نے سجدہ کروایا تاکہ مقام نبوت حجت سمجھ میں آ جائے. اور جب امامت والی حجت سمجھانا چاہیے تو اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کروایا. آدم سے پہلے نہ کسی کو سجدہ ہوا، نہ بعد میں کسی کو سجدہ ہوگا. علی سے پہلے نہ کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، نہ علی کے بعد قیامت تک کوئی. یا علی سلامت حجت خدا کے موضوع. تو کہ حجت کو بھیجا کیوں؟ یہ حجت کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا ایک اور قانون سن لیجیے. یہ جو حجت اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بھیجا تاکہ قیامت کے دن مجھے کوئی کہنا کہ میرے پاس کوئی پیغام نہیں آیا تھا، تو ہمیں سزا دینے کا حقدار نہیں ہے. اللہ نے کہا میں نے اپنے نظام پورے رکھے. اور تم نے دیکھا نہیں ہماری ہدایت کا نظام کتنا پختہ ہے. ہماری ہدایت کا نظام کتنا پختہ ہے کہ ہم نے پہلے 1,24,000 نظام کیے، اس کے بعد پھر 14 اور نظام کیے تاکہ تم تک اپنی بات کو کیا کریں؟ پہنچائیں. اور وہ تم تک پہنچی ہے. ہمارے نظام سے نہ ٹکرانا. اگر ہمارے بنائے ہوئے کا انکار کیا تو سمجھو تم نے ہمارا انکار کیا. اگر تم نے ہمارا انکار کیا تو پھر نہ تمہارا تعلق نہ کعبے سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، پھر کسی چیز سے تمہارا تعلق نہیں رہ جائے گا. حضرت آدم، اب جملہ سماعت فرمائیے گا. ایک اور قانون بیان کیا کہ حجت ضرورت ہے. اور ضرورت کا قانون کیا ہے دنیا میں؟ ضرورت کا قانون یہ ہے کہ ضرورت پہلے ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں. ضرورت پہلے ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے. انسان کو ہوا کی ضرورت تھی، ہوا کو پہلے بنایا گیا. پانی کی ضرورت تھی، پانی پہلے بنایا گیا انسان کو. کہ یہ حجت کی مثال ہوا اور پانی کی طرح ہے. پہلے حجت بنائی جاتی ہے، پھر ضرورت مند بنایا جاتا ہے. تو یہ اللہ کا قانون، یہ اللہ کی مرضی، یہ اللہ نے بنایا. اب تمہارا میں پتہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ کس انداز سے کہوں تاکہ آپ تک پہنچ جائے کہ اس کو اس طرح بھی سمجھیے گا کہ اللہ نے ہماری خلقت کا مقصد عبادت بتایا. جو کل میں گفتگو کر رہا تھا، عبادت بتایا. عبادت یعنی یعبدون سے مراد کیا ہے؟ معرفت. بغیر معرفت کے عبادت ہو ہی نہیں سکتی. اگر کوئی چاہتا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ معرفت نہیں ہے، وہ خدا کی معرفت نہیں رکھتا لیکن نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ نماز نہیں ہے، یہ کسی اور خدا کی عبادت ہوگی. یہ اس خدا کی عبادت نہیں ہے. تو اللہ نے یہاں عبادت کے معنی یعنی معرفت کے معنی کو رکھا ہے. اور معصوم فرماتے ہیں بنا عرف اللہ، ہے ذہن میں ہے یہ حدیث، بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوئی، ہمارے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا. کل بات ہو چکی ہے جملوں پر. ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوئی. اگر آپ بھولے نہیں ہو تو اس بات کو یاد کیجئے کہ جبرائیل جب رسول کے پاس آئے تو آنے کے بعد جب علی گزرتے تھے تو جبرائیل کھڑے ہو جاتے تھے، اور علی پاس نہیں جا رہے ہیں اور سلام نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ علی جانتے ہیں کہ جب تو کوئی بات کر رہے ہو ان کے بیچ میں جا کر بیٹھا نہیں جاتا. علی پاس سے گزر جاتے تھے، پھر جبرائیل بیٹھ جاتے تھے، پھر بات کرنے لگ گئے رسول سے، تو پھر علی پاس سے گزرے، پھر جبرائیل کھڑے ہو گئے. اب یہ 1-2 مرتبہ ہوا تو ایک مرتبہ رسول نے پوچھا جبرائیل تم اسے جانتے ہو؟ کیسے؟ کیوں نہیں جانتا؟ کہ کیسے جانتے ہو؟ کہ ایسے جانتا ہوں کہ جب مجھے بنایا گیا، یاد آ رہا جب مجھے خلق کیا گیا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں. کہ جب میں نے کہا کہ تو ہے میں ہوں، کہ جب اللہ اور مجھ میں تو میں ہونا شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر ایک تارا چمکا. جب چمکا تو اس نے مجھے بتایا اے جبرائیل یہ نہ کہو کہ تو میرا رب جلیل ہے، میں تیرا بندہ ذلیل ہوں. کہ یہ وہ ہے کہ جس نے مجھے پڑھایا ہے اور معرفت سکھائی ہے.
ارے دنیا کہاں جانے اور کس سے مار بدلے گی؟ جبریل کو توحید سمجھانے والے کا نام علی ہے. اور توحید اگر سمجھ میں آ جائے امیر المومنین کے ذریعے سے، کہا پھر یہ تارا دن میں کئی ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا اور کئی سالوں میں چمکا کرتا تھا. تو میں نے جان پوچھا، جب دیکھا تو یہ چاند، یہ جو تارا چمکا کرتا تھا وہ نور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا نور تھا. اللہم صلی علی محمد بنا عرف اللہ بنا عبد اللہ. ہمارے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوئی. اب جملہ سماعت فرمائیے گا، عبادت کا جو مفہوم ہے وہ ہے معرفت، اور معرفت بغیر حجت کے حاصل نہیں ہو سکتی. اور وہ حدیث جو کل میں بیان کر رہا تھا کتاب حجت سے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی اگر کل کا وہ خلاصہ یاد ہو تو یاد ہو، اگر نئے لوگ ہیں تو میں بتا دوں. میں نے کل یہ کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ امامت بلند نظر آئے تو اپنے خدا کو سب سے بلند دکھاؤ. اپنے خدا کو جتنی تمہاری توحید بلند ہوگی اتنی بلند تمہاری امامت نظر آئے، اتنی بلند. ایسا نہیں کہ اس کو ملا دیا جائے کسی کے ساتھ، اور نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا کو بلند کرو، تمہاری امامت، تمہاری حجت جو ہے وہ بلند نظر آئے گی. جس کے لیے میں نے مثال دی تھی کہ آئمہ نے جب زیارت کا حکم دیا، زیارت جامع کبیرہ کا، تو یہ نہیں کہا کہ سری کو دیکھ کے السلام علیکم یا عبداللہ کہنا. نہیں، کیا کہنا ہے؟ تکبیر کہنی. تکبیر کیوں کہنی ہے؟ کیونکہ اب زیارت میں وہ جملے آنے والے ہیں جس سے تمہیں شک میں مبتلا ہو گئے. ارے کون سا شک؟ نشیری والا شک. اور کون سا شک؟ وہی شک جو نشیری کا شک تھا، اسی میں مبتلا ہونے والے. تو اس لیے زیارت پڑھنے سے پہلے اتنی مرتبہ اللہ اکبر کہو کہ پتہ چل جائے یہ جتنے بھی بڑے ہیں اللہ سے بڑے نہیں ہیں. اچھا ایک اور سنیے، حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ آپ محمد مصطفیٰ کو کیسے جانتے ہیں؟ حضرت جبرائیل سے. تو حضرت جبرائیل نے کہا میں نے اس طرح دیکھا کہ جب مجھے خلق کیا گیا تو میں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا. تو اللہ کے بعد نام محمد آیا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں محمد سب سے افضل ہے. اللہ کے بعد محمد پوری کائنات میں افضل ہے. کیسے سمجھا؟ نام سے، کہ اللہ کے بعد نام محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کے بعد یہ سب سے افضل ہے. اگر یہی قانون ہے نا، جائیے ہمارے بھائیوں کی کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے کہا اور روایت لکھی گئی کہ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے، ان سارے دروازوں پر کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب وہی قانون یہاں پر رکھیے اور بتائیے کہ جو جبرائیل کا قانون تھا کہ نام اللہ کے بعد نام محمد دیکھا تو اللہ کے بعد پوری کائنات میں محمد افضل، اور محمد کے بعد اگر جنت کے دروازے پر نام علی دیکھا، مل کر جواب دیجیے. تو یہ قانون ہمیں یہاں پر لانا چاہیے. اور یہاں تک لکھا کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان پر کچھ کڑے لگے ہیں، کچھ کڑے نما کنڈے لگے ہوئے ہیں، اور وہ جب کنڈے ہلتے ہیں تو اس میں سے علی 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 کی صدا ان میں سے علی 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 کی صدا آتی ہے. یعنی میں یہ جملہ کہوں وہ کنڈے علی علی کی صدا کر کے آواز دے رہے ہیں. یاد رکھنا، یا وہی آئے کہ جس نے زندگی میں کبھی علی علی کیا ہو، علی کے دامن سے وابستہ رہا ہو، اللہ کی حجت سے وابستہ رہا ہو تو وہ اس طرف آئے. اگر نہیں رہا تو اسے اس طرف. ارے میں بہت دفعہ یہ روایت پڑھ چکا ہوں، یاد رکھیے گا کہ معصوم نے رسول نے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی 1000 سال تک عبادت کرے، اتنی عبادت کرے کہ عبادت کر کر مر جائے، اگر اس کے دل میں محبت علی نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. وہ جنت کی خوشبو بھی، یہ سب نے سنا ہے نا. جملہ سنیے گا، خوشبو کے بارے میں، جنت کی خوشبو کے بارے میں جو روایتیں لکھی گئی وہ یہ لکھی گئی کہ جنت کی خوشبو
500 میل کے سفر سے سونگھی جا سکتی ہے. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, 500 میل کی دوری سے جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے. یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن علی جنت کے 500 میل تک نہیں آ سکتا, جنت تو بہت دور کی بات. توجہ کر رہے ہیں عزیزان, یہ تمام حجت ہے اور یہ تمام مقام, یہ تمام عزت ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حق میں ہے. اور میں جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں, مجھے وہ حدیث بیان کرنی وقت نہیں رہ جائے گا. یہ معرفت حجت کے بغیر ممکن نہیں. وہ امام کے پاس آیا اور امام کے پاس آ کر صحیح رفیع پوچھا, امام یہ بتائیے کہ یہ رسولوں کو اور پیغمبروں کو جو بھیجا ہے, آپ کیسے ثابت کریں گے کہ ان کی ضرورت تھی, حجت کی ضرورت کیا تھی بھیجنے؟ تو پھر امام نے حدیث فرمایا کہ جب تم پر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ خالق ہے, اور صرف خالق نہیں صانع ہے, اس کا ترجمہ کل کر چکا ہوں میں, صانع ہے یعنی خوبصورت بنایا ہے, صرف خالق نہیں صنعت کار ہے, اچھا سجایا ہے, خالق بھی ہے صانع بھی ہے, اور متعالین اور متعالی بھی ہے, اور سب سے بلند بھی ہے. کہ جب تم یہ جان چکے کہ اللہ سب سے, صلوات پڑھیں مل کر محمد آل جملہ سماعت فرمائیے. میں آپ کو اردو میں بھی سنا سکتا ہوں, لیکن یہ حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ زبان محمد مصطفیٰ سے, زبان امام سے نکلی ہے. تو زبان امام سے جو چیز نکلے وہ واقعی معجزہ ہوا کرتی ہے, تو اس لیے معجزہ بھی سنتے جائیے اور حدیث بھی سنتے جائیے. صلوات پڑھیں مل کر محمد آ رہے ہیں. اچھا, یہاں تک تو کل ہم پہنچے کہ متعالی ہے, بجمیع ما خلق وکان ذالک صانع, حکیمن اور حکیم ہے, دانا ہے, بڑی حکمت کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے. لم یجوز ان یشاہد, تم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے, تم اسے دیکھ نہیں سکتے ہو. امام فرما رہے تم اسے دیکھ نہیں سکتے ہو. فرمایا ولا یلامسہ فیباشرہم ویباشرہم, تم اس کو مس نہیں کر سکتے. اب سمجھیے گا حدیث کو, امام فرما رہے ہیں کہ جب تم نے یہ مان لیا کہ وہ خالق بھی ہے, وہ صانع بھی ہے, وہ متعالی بھی ہے, وہ بلند ہے, بہت بلند ہے, جب تم نے یہ مان لیا اور تم اس کو مس بھی نہیں کر سکتے, تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے, مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے, تم اس سے مباشرت بھی نہیں کر سکتے, آگے کیا ہے؟ ثبت ان لہ سفراء فی خلقہ, تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا, تمہارے لیے ثابت ہو جائے گا کہ پھر اس کے کچھ سفیر ہیں. یہاں تک بات ہوئی, اس کے کچھ سفیر ہیں جو تم تک آئے ہیں. وہ کیوں آئے ہیں امام آگے بیان کر رہے ہیں. یعبرون عنہ الی خلقہ, یعبرون تعبیر یعنی وہ سفیر اللہ نے اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ اللہ کی تعبیرات کو تمہارے سامنے واضح کرے, اللہ کی باتوں کو, اللہ کے حکم کو تمہارے سامنے لا کے رکھے. یہ کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ تم اسے چھو نہیں سکتے, تم اسے دیکھ نہیں سکتے. جب تم یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تم محتاج ہو, اور یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیغام کو تم تک پہنچانے کے لیے ایک سفیر معین کرے کہ جو اس کی ترجمانی تمہارے سامنے کرے. نہیں سمجھے؟ میں جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ شاید آپ یہ سمجھ لیجئے گا. یعنی ہم اللہ کو نہ دیکھ سکتے, نہ ہم اللہ کو چھو سکتے, نہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں, نہ چھو سکتے ہیں, نہ اس کو محسوس کر سکتے, نہیں کر سکتے. تو میں جملہ کہہ رہا ہوں, تو پھر ہمیں اللہ کیسے مانا؟ ہم نے محمد کے کہنے پر اللہ کو مانا. ہم نے محمد کے کہنے پر, صرف ہم نے نہیں, سب نے. یعنی اس کا مطلب سب حجت کے قائل ہیں, لیکن مانتا کوئی ہے نہیں. یار میرے ساتھ رہنا, بڑی محنت کر رہا ہوں. حجت کے قائل سب ہیں, مانتا کوئی ہے. پوچھو بھائی جنت ہے, کہاں جنت ہے؟ اللہ ہے, کہاں اللہ ہے؟ بھائی جنت ہے. بھائی حورے ہیں, اتنے خوش ہو کے شہید کا صاحب پڑھتے ہیں کہ ہاں حورے ہیں. دودھ کی نہریں ہیں, ہاں نہریں ہیں. وہاں پر شہد ملے گا, ہاں. شرابن تو حورا ملے گی, ہاں ملے گی. بھائی تمہیں کس نے بتایا؟
کہ محمد نے؟ یہی تو حجت ہے نا. یعنی اللہ کی باتوں کو تم پر جو واضح کرے اسے حجت کہتے ہیں. اللہ کی تعبیرات کو تم تک پہنچائے اسے حجت کہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جو تمہارے مطلب کا ہو اس تعبیر کو لو. یا زہرا جو تمہارے مطلب کی تعبیر ہو اس کو تو لو. جو تمہیں ذرا درد دے, جو تمہیں ذرا دکھ دے, جو تمہیں ذرا ستائے تو اس تعبیر کو تم چھوڑ دو. ایسا نہیں ہے. تم نے حجت سے اللہ کی ساری تعبیریں لینی ہوں گی. جب تم نے حور جیسی تعبیر لی, جب تم نے جنت جیسی تعبیر لی, جب تم نے جہنم جیسی تعبیر لی, جب تم نے دودھ کی نہروں جیسی تعبیر لی تو بڑے عقل مند ہو. جو دیکھی نہیں ہے کام کی تھی دیکھ کر بھی نہ لی, اور جو غدیر میں اللہ کے نبی نے دکھائی بھی. سلام ایسا تو نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تو جو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑتے چلے گئے. ارے تم لوگوں کیا ہو گیا؟ تعبیریں تو سب کی لینی پڑے. تعبیریں تو سب جو اللہ لے کر آئے. دیکھا کسی کو نہیں ہے, نہ ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم نے کسی جگہ پہ ڈنڈی نہیں ماری. ہم نے کسی جگہ پر ڈنڈی نہیں ماری. ہمیں جو تعبیر اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے دی ہم نے اسے قبول کی. ہمیں امیر المومنین کی ولایت تعبیر میں ملی ہے. یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. صلوات پڑھیں گے مل کر محمد علیہ. جو پسند ہو اسے کھا رہے ہیں, جو پسند نہیں ہے, جو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں. ولایت واقعی مشکل ہے, تقاضا کرتی ہم سے. صرف ایک چیز نہیں, بہت سی چیزیں ہیں. جب موضوع آئے گا انشاءاللہ بتاؤں گا. ابھی صرف اس حدیث کو سنیے. کیا فرمایا کہ اللہ نے پھر کچھ سفیر بنائے ہیں, اور سفیر کا ترجمہ تو کل میں بہترین انداز میں کر کے گیا. اگر پہنچا ہو, صرف بتا کر نہیں گیا, دکھا کر گیا ہوں کہ حسین کا ایک سفیر چلا تھا. بتایا ہے نا, دکھا چکا ہوں نا. اب جملہ سنیے. تو سفیر ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کی تعبیرات کو آپ تک پہنچاتے ہیں. آگے سنیے گا. فرمایا یعبرون عنہ الی خلقہ و عبادہ, بندوں پر خلق پر جو ہے جو اللہ کی عبادت سکھاتے ہیں. وَيَدُلُّونَهُمْ عَلَى مُصَالِحِهِمْ وَمَنَافِعِهِمْ, جو اللہ کے مصالح منافع یعنی جو تمہاری بھلائی ہے وہ بھی بتاتے ہیں, جس سے تمہاری بھلائی ہوگی وہ چیزیں بھی بتاتے ہیں, اور جن سے تمہاری بھلائی نہیں ہے, جس سے تمہیں منافع نہیں ہے وہ بھی بتاتے ہیں. کیوں بتاتے ہیں؟ وہ اس لیے بتاتے ہیں, وہ اس لیے آ رہے ہیں, وہ اس لیے کہ تمہیں نفع دے سکیں اور دشواریوں سے دور رکھ سکیں. اب تھوڑا سا آگے چلیے گا تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو میرا ہونا کب فسبت آمرون منہون, وہ اب ثابت ہو گیا کہ کچھ وہ ہیں کہ جو امر بالمعروف بھی کرتے ہیں, وہ نہی المنکر بھی کرتے ہیں, نیکی کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں, اور برائی سے روکنا بھی کس کا کام ہے؟ صلوات پڑھیں مل کر محمد علیہ. اچھا سن لیجئے گا, جب یہ تمام چیزیں امام نے فرما دی, بنان الحکیم العلیم فی خلقہ والمعبرون عنہ جل وعز وهم الانبیاء علیہم السلام وصفتهم من خلقہ, جب یہ سب پتہ چل گیا کہ تم محتاج ہو کسی کے کہ جو اس کی طرف سے آئے اور تمہیں یہ چیزیں بتائیں تو پھر تم محتاج ہو. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا یاد رکھنا, ثم ثبت ذلك فی کل دہر والزمان, ہر دور میں ثابت ہو گیا کہ مما آتا تو بہ الرسل, کہ ہر دور میں کسی نہ کسی رسول کی, کسی نہ کسی نبی کی ضرورت ہے. کہ جب یہ ثابت ہو گیا تو وہ نبی ایسے نہیں آتا, وہ دلائل لے کر آتا ہے, وہ برہان لے کر آتا ہے, وہ معجزات لے کر آتا ہے. اور یہ بھی ثابت ہو گیا لِكَيْ لَا تَخْلُو أَرْضُ اللَّهِ مِنْ حُجَّةٍ, کہ اللہ کی زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی ہے. اب جملہ سماعت فرمائیے گا. وہ میں نے جملے جو کیا, کہ امام نے جب یہ ثابت کر دیا کہ
کہ جب یہ تم اپنی چیزوں سے ہی سمجھو گے کہ اللہ نے رسولوں کو اور ان کو کیوں بھیجا. اور پھر ایک جملہ کہا, نہ تم اسے دیکھ سکتے ہو, یہ سب سے بڑی دلیل دی, نہ تم اسے دیکھ سکتے ہو نہ تم اسے محسوس کر سکتے ہو. یار میں آپ کے سامنے کی مثال دیتا ہوں کہ کوئی ہے, اس کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں, بڑا آدمی, لیکن میرے کچھ دوست ہیں, ان کے لیے وہ بڑا بھاری آدمی ہے, ان سے وہ نہیں مل سکتا بغیر کسی پرمیشن کے, بغیر کسی اس کے, کیونکہ وہ بڑا ہے. تو بیچ میں کسی کو تو وسیلہ بنائے گا نا. امام کہتے ہیں اسی وسیلے کو حجت کہتے ہیں, اسی وسیلے سے سمجھ میں آتی حجت ہے. لیکن اب تم دیکھ نہیں سکتے. ارے یہ تو ہمیں کہا جا رہا ہے, یہ تو موسیٰ کو بھی کہا تھا, لن ترانی یا موسیٰ, موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا تم نہیں دیکھ سکتے. کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا آ جاؤ پہاڑ پر تمہیں. اللہ تو نہیں, اللہ تو دیکھ نہیں سکتا. سب نے لکھا کہ اللہ, اگر اللہ کی وہ چنگاری تھی, اگر وہ نور کی تجلی اللہ کی تھی, تو اللہ ایک حصے میں محدود نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب وہ اللہ کا نور تھا, لیکن وہ اللہ نہیں تھے. یا محمد تھا یا علی تھا. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں, موسیٰ اللہ کے نور کو نہیں, محمد گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. یہ حجت خدا کا وجود ہے, اور اللہ کی ایک حجت ہے کہ جس کا نام ہے حسین. بس میں مصیبت کی منزل پر آ گئی, جس کا نام حسین ہے. اور کل میں نے ایک سفیر کی آپ کے سامنے مصیبت کو بیان کیا. اس سفیر کا نام مسلم ابن عقیل تھا. آج مجھے حکم ہے کہ اسی کی جوڑی کی مصائب آپ کے نظر آتا ہے. وہ جوڑی کہ جو مسلم کے ساتھ وہاں سے تو چلی تھی, لیکن مسلم کے ساتھ زیادہ دیر رہ نہ سکی. بلا سواد فرمائیں گے عزاداران مظلوم کربلا, وہ بچے جو مسلم کے ساتھ تو چلے, لیکن کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے رہے. کسی نے سہارا نہیں دیا مسلم کے بچوں کو. عزاداران مظلوم کربلا, ایک کا نام, جملہ سماعت فرمائیے گا, دو بچے ہیں نا, دونوں بچے کوفے کی کبھی کسی گلی میں, کوفے کی کبھی کسی گلی میں, ایسے بھٹک رہے ہیں کہ آخر میں ایک مومنہ اپنے گھر لے گئی. بس میں مختصر مسائل پڑھ رہا ہوں آج طویل مسائل میں. جب اپنے گھر لے گئی نا, جا کر اپنے ایک حجرے میں, ایک چھوٹے سے کمرے میں ان بچوں کو رکھا. رکھ کر کا بچوں دیکھو, آواز نہ کرنا, آواز نہ کرنا, میرے گھر والے تمہیں اچھا نہیں, تمہارے دشمن ہیں, آواز نہ کرنا. اچھا, اس کے گھر والے کا جو بچہ پھر وہ آیا, میں کیا آپ سے سامنے عرض کروں کہ بس وہ جب گھر آ گیا نا, تو گھر آ کر ابھی سویا ہی تھا, پورے دن وہ مسلم کے بچوں کو ڈھونڈتا رہا کہ میں انعام لوں گا, سارا دن ڈھونڈتا رہا. گھر تھک کر آ گیا, ابھی آنکھ لگی تھی کہ دو بھائیوں کے چیخنے کی آواز آئی. اب جب چھوٹا بھائی اٹھا تو بڑے نے سینے سے لگا لیا. کیا بات ہے, کیوں روتے ہو؟ کہا بھیا میں نے خواب میں نانا رسول اللہ کو دیکھا, بابا علی کو دیکھا, ماں فاطمہ زہرا کو دیکھا. وہ کہہ رہی تھی بچوں جلدی کرو, ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. عزادارو, یہ آواز بلند ہونی تھی کہ اس نے ان بچوں کی آواز کو سن کر اس حجرے میں گیا. جب اس حجرے میں گیا تو چاند جیسے بچے دیکھ کر ان بچوں کے پہلو میں بیٹھ گیا. پہلو میں بیٹھ کر سر پر ہاتھ پھیرنے لگا. ہاتھ پھیرتے پھیرتے کہتا ہے بچوں تم کون ہو؟ اس بچوں نے جب تحفظ محسوس کیا نا, کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں. جب مسلم ابن عقیل کے بچوں کا نام آیا, اس نے انہی ہاتھوں سے بچوں کو بالوں سے پکڑا, بالوں سے پکڑا بالوں سے پکڑ کر کے سیدھا نہر کے قریب لے آیا. کہتا ہے میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. دونوں بھائیوں نے کہا دو رکعت نماز کو پڑھنے کی اجازت دے. کہتا ہے اگر نماز سے تمہاری جان بچ سکتی ہے تو پڑھ لو. نماز پڑھی ہے. اب کہنے لگا میں تمہارے گردن
चलाने वाला हूँ। बड़े ने छोटे को अपने पीछे किया, कहने लगा मेरे सामने मेरे भाई का खून ना बहाना। ज्यादा मुसीबत नहीं पड़ने वाला। छोटे ने कहा मेरे सामने पड़ेगा, बड़े ने कहा छोटे का। अदादारा जुमला सुनेंगे, दोनों बच्चों के जब गुर्दे को उतारा गया, पहले का सर गिरा, आपने सुनने मुझसे नहीं, पर पहले का सर गिरा, छोटा पहले के खून में गोता लगता, तो उस लहीन ने दूसरे, उस लहीन ने पहले अपने गुलाम को भेजा था इन बच्चों के सर झुकाकर। वो करीब आया, उसे रसूलुल्लाह याद आए, उसने तलवार को फेंका, फुरात में छलांग लगा कर कहता मैं रसूल के बच्चों का कातिल नहीं बन सकता। अदादारों जब सबने मना किया था, उस लहीन ने दोनों बच्चों के सर को जुदा किया, लाशों को फुरात के हवाले की। ज्यादा मुसीबत नहीं बढ़ सकता, बस इतना सुन लीजिए, जब बच्चों को फुरात के हवाले किया, फुरात बहते हुए, कहते फुरात बहते हुए जब एक बाग के करीब से गुजर रही थी, उस बाग का माली आराम कर रहा था, उस माली ने ख्वाब में देखा, सहारा कह रही थी अरे मेरे दो बच्चे, मुस्लिम की बेटियां, मुस्लिम के बच्चे। अदादारों आखिरी जुमला सुन लीजिए, मैं कहना चाहता अरे माँ का क्या आलम होगा कि दो बच्चे चले जगत बाप के साथ, अभी तक वापिस नहीं आए। अदादारों जब कूफे के बाजार में इनका काफिला पहुंचा, एक तरफ से कटे सर से आवाज आए अली की बेटी मेरा सलाम। बीवी सैयद ने देखा अरे ये गुर्बत के आलम में हमें कौन सलाम करता है, पूछा कौन, दारुल अमाना के दरवाजे से लटका हुआ मुस्लिम का सर, मुस्लिम सलाम दे, बीबी सलाम मुस्लिम इब्ने अकील, मुस्लिम की सोचा नाम मुस्लिम सुना, आवाज मुस्लिम तेरे साथ मेरे दो बच्चे, मुस्लिम तेरी चोरी कहा, मातम हुसैन।